بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے، جس عورت کو شہوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کھائے؟ جواب ہے بطخ کا انڈا۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی آئی؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے، ماتھے پر تل ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے اچھا مقدر ہونے کی۔ سوال ہے، انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب ہے ہارٹ اٹیک کی۔ سوال ہے، سوتے وقت کون سے پھل کو کاٹ کر ناف پر رگڑنے سے زندگی بھر پیٹ باہر نہیں آتا؟ جواب ہے ناشپاتی کو۔ سوال ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت مبارکہ کس سورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورۃ آل عمران میں۔ سوال ہے، کس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ یوسف میں۔ سوال ہے، بتائیے وہ کیا ہے جو دن میں ایک ہوتا ہے اور رات میں دو ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے نقطوں کی تعداد۔ سوال ہے، کون سے نبی حکیم لقمان کے استاد تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، سر کے بالوں میں مانگ نکالنا کیسا ہے؟ جواب ہے سنت ہے۔ سوال ہے، سونے کا بنایا گیا سکہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے دینار کہلاتا ہے۔ سوال ہے، چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز خسوف۔ سوال ہے، جس انسان کو نیند میں جھٹکے لگتے ہوں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے اکثر لوگ یہ بات سوشل میڈیا پر کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نیند میں جھٹکے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے کبھی بھی اچھے دن نہیں آتے، لیکن ان باتوں کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال ہے، مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ سوال ہے، کس پیغمبر کا اصل نام ابر تھا؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ سوال ہے، انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے روح کے قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال ہے، توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر یوب اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوال ہے، شادی شدہ عورت شادی کے کتنے عرصے بعد دوسرا مرد پسند کرتی ہے؟ جواب ہے اس بات کا تعلق کسی عرصے یا مدت سے نہیں بلکہ وفا کے ساتھ ہے۔ سوال ہے، پاکستان کی قومی مٹھائی کون سی ہے؟ جواب ہے گلاب جامن۔ سوال ہے، کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں ہے؟ جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارتی ہے۔ سوال ہے، کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے مثانہ کمزور ہونے کی۔ سوال ہے، گھر کا کون سا کام کرنے سے رنج و غم دور ہوتا ہے؟
جواب ہے ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن اور رنج و غم دور ہوتا ہے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے جو کنویں کھودے تھے وہ کہاں ہیں؟ جواب ہے سعودی عرب کے شمال میں واقع گاؤں لینا میں ہے۔ سوال ہے عورت کے پاس زیادہ جانے سے کون سی 3 جان لیوا بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ جواب ہے جلدی بڑھاپا، جسم کا کمزور پڑ جانا اور سانس کی بیماریاں وغیرہ۔ سوال ہے کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ان اللہ سیبطل۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر اور کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب ہے دریائے فرات کے کنارے۔ سوال ہے جوتے پہن کر نہانے سے کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب ہے رزق کی تنگی آتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہے؟ جواب ہے دودھ۔ سوال ہے مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب ہے بکہ۔ سوال ہے کون سی چیز چھپانے والے کو جنت ملتی ہے؟ جواب ہے مصیبت کو چھپانا۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے برس اور بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سورت یاسین کو برتن میں لکھ کر شہد سے دھو کر پینے سے برس اور بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کون سے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے؟ جواب ہے نرم دل اور ہنسمکھ لوگ۔ سوال ہے انسان کس عمر کا ہو جائے تو فرشتے اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے 70 سال کا۔ سوال ہے پالتو جانوروں میں سب سے ذہین جانور کون سے ہیں؟ جواب ہے کتا اور گھوڑا۔ سوال ہے خواب میں ہم بستری کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے غیر شادی شدہ شخص کے لیے خواب اکثر نکاح، رشتہ یا شادی کے قریب آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے بیوی کو کون سی دعا دینے سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اکثر لوگ جب بھی کسی مریض کو دعا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے۔ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے، کیونکہ شفا کا مطلب ہے صحت، تندرستی۔ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 86 ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جبکہ شفا کا مطلب ہے موت گڑھا کنارہ، جیسا کہ قرآن پاک کی سورت العمران کی آیت نمبر 103 میں ہے۔ اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا اس کا مطلب موت اور دوزخ ہے، تو یہ مریض کو یہ دعا دیتے وقت